بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کا نام تھا راجہ بھوپندر سنگھ اور یہ پٹیالہ جو کہ آج کل انڈیا کا ایک شہر ہے وہاں کے راجہ تھے۔ یہ راجہ 1891 میں پٹیالہ کے موتی باغ محل میں پیدا ہوئے۔ جب بھوپندر سنگھ 9 سال کے تھے تب ہی ان کے باپ راجہ راجندر سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بھوپندر سنگھ کو پٹیالہ کا راجہ بنا دیا گیا کہ صرف 3 شوق تھے، یا یہ کہہ لے کہ اس کی زندگی کے صرف 3 مقصد تھے، تب بھی غلط نہ ہوگا۔ پہلا تھا شکار، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ دوسرا تھا گھوڑے، گھوڑے اس کی کمزوری تھے، یہاں تک کہ اس کے شاہی استبل میں 300 انتہائی مہنگے گھوڑے موجود تھے۔ جبکہ تیسرا اور سب سے زیادہ تھا بدکاری کا شوق۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، بس اس کے دماغ میں بدکاری کے سوا کوئی بھی اور چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس کی بدکاری دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے دنیا بھر سے ہر رنگ اور ہر نسل کی کم سن اور کنواری لڑکیاں اپنے پاس رکھی تھیں۔ ایسی لڑکیاں جو ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچی تھیں، وہ بھی جمع کر رکھی تھیں۔ ان لڑکیوں کو راجہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر راجہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ راجہ صاحب ان میں اپنے حساب سے تبدیلیاں کرواتے، یعنی کہ اگر کسی لڑکی کا وزن زیادہ ہوتا تو اس سے ایکسرسائز کروائی جاتی، اور اگر وزن کم ہوتا تو اس کی خوراک کو درست کیا جاتا اور خوراک کا خیال بھی رکھا جاتا۔ یہاں تک کہ کسی لڑکی کے جسمانی عضو کی ساخت بھی راجہ صاحب اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کروا لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے راجہ بھوپندر سنگھ نے کئی امریکی اور یورپی ماہر بیوٹیشین، پلاسٹک سرجن، نیوٹریشنسٹ اور فیشن ٹیلر کو نوکری پر رکھا ہوا تھا۔ جب یہ لڑکی راجہ بھوپندر سنگھ کے معیار پر پوری اترتی تب اسے ان کے جنسی مرکز لیلا بھون میں منتقل کر دیا جاتا۔ دوستو، اب کچھ بات کرتے ہیں لیلا بھون کے بارے میں۔ لیلا بھون اس محل کا نام تھا جسے راجہ بھوپندر سنگھ نے صرف اور صرف اپنی جسم کی تسکین اور عیاشیوں کے لیے بنوایا تھا۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں فحاشی اور جسم فروشی کا مرکز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس محل میں کسی شریف انسان کا داخلہ ممکن نہ تھا، کیونکہ اس محل میں داخلے کی صرف ایک شرط تھی کہ آپ کے کپڑے اترے ہوئے ہوں، یعنی کہ آپ ننگے ہوں، اور یہ شرط خود راجہ بھوپندر سنگھ پر بھی لاگو تھی۔ اس محل میں دنیا بھر سے لائی گئی کم عمر لڑکیاں راجہ اور اس کے دوستوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی، مگر شیشوں کا بنا ہوا ایک خاص کمرہ صرف اور صرف راجہ کے لیے مخصوص تھا۔ اس محل کے در و دیوار پر نہایت ہی عریاں اور بیہودہ تصاویر بنائی گئی تھیں۔ اس محل میں جمع کی گئی بادشاہ کی خاص لڑکیاں اور بادشاہ کے خاص مہمانوں کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود تھی، جن میں ڈاکٹر، فیشن ڈیزائنر، جیولرز اور فٹنس ٹرینر بھی شامل تھے، جو ان لڑکیوں کی جسمانی ساخت اور ان کے حسن کے پورا خیال رکھتے تھے۔ اس محل میں راجہ بھوپندر سنگھ نے بہت بڑا سوئمنگ پول بنوا رکھا تھا۔ یہاں گرمیوں کے موسم میں خوب عیاشیوں کا سماں ہوتا۔ اس سوئمنگ پول میں تقریباً 150 لڑکیاں موجود تھیں جو اپنے ہاتھ میں شراب کے جام لیے ہوتی۔ راجہ اپنے خاص دوستوں، جن میں انگریز، عہدیدار اور دوسری ریاستوں کے راجہ شامل ہوتے، یہاں خوب رنگ رلیاں مناتا۔ یہ راجہ دراصل برٹش گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پٹھو تھا۔ اس فحاشی کے مرکز کو وہ انگریزی عہدیداروں کو خوش کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا۔ اس کو انگریزی فوج میں ایک رینک بھی حاصل تھا۔ عزیز دوستو، یہ کوئی فوجی نہیں تھا، بلکہ جنگ و جدل سے تو اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انگریز فوج نے خوش ہو کر آزادی طور پر ایک فوج کا عہدہ اس کو دے رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے فرسٹ ورلڈ وار میں انگریزوں کی خوب مالی امداد کی تھی۔ اس کی توجہ تو بس جگہ جگہ گھومنے اور وہاں کی لڑکیاں اپنے لیلا بھون میں جمع کرنے میں تھی۔ اس کو پٹیالہ ہندوستان کی عوام سے کوئی غرض نہ تھی۔ یہ ہندوستان کا پہلا شخص تھا کہ جس نے اس دور میں اپنا ذاتی ہوائی جہاز خریدا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 27 رولز رائل گاڑیاں بھی تھیں۔ یہ راجہ پٹیالہ نیکلس کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین جیولری میں سے ایک تھا، جس میں دنیا کا 7واں بڑا ہیرا نصب تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ڈنر سیٹ بھی موجود تھا۔ مورخین کے مطابق اس راجہ کی 350 رانیاں تھیں، مگر قانوناً یعنی کہ لیگل رانیوں کی تعداد صرف 10 تھی۔ ان 10 رانیوں میں سے ہونے والے بچوں کی تعداد 88 تھی، جن میں سے صرف 53 زندہ بچ سکے، اور ان کی باقی محبوبائیں جو کہ لیلا بھون میں رہا کرتی تھیں اور ان کی اولاد کی تعداد آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ عزیز دوستو، ان کی موت بہت جلد یعنی کہ صرف 45 سال کی عمر میں ہو گئی، اور اس کی وجہ بھی ان کی جنسی ہوس ہی تھی۔
ان کی جنسی دیوانگی اتنی بڑھ گئی کہ ہر وقت ان کے ذہن پر بدکاری ہی سوار رہتی۔ سینکڑوں عورتیں جو انہوں نے اپنی محل میں جمع کر رکھی تھی، ان سے ہم بستری کے لیے انہیں ہندوستانی حکیموں اور یورپین ڈاکٹرز کی مہنگی مہنگی ادویات کھانی پڑتی۔ یہ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے جادوگروں اور تانتریوں کا بھی سہارا لینے سے گریز نہ کرتے۔ ان دوائیوں نے ایک حد تک تو ان کا ساتھ دیا، مگر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھنے لگی، یہ موت کے قریب سے قریب ہوتے گئے۔ بالآخر 1938 میں یہ ہوس کا بھوکا راجا اپنے انجام کو پہنچا۔ ان کا خاندان آج بھی بھارتی خاندان کے با اثر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔